بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. صلوات بعوض بلند. درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو دل چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ اعراف سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے. بانی مجلس کی خواہش ہے کہ آج کی پوری مجلس اس ذات قدسی صفات پر پڑھی جائے جس کے علم بناتے ہو. سب کا دل چاہ رہا ہے نا؟ تو پھر جتنی دیر گفتگو ہے، فضائل بھی سرکار وفا کے، مصائب بھی آپ کے. بس 5 منٹ مجھے تمہید کے لیے دیں اور پھر آسان روش ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. کہا کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اللہ کو پکارا کرو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارا کرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور دفع کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں. بس ترجمہ میں نے سنا دیا آپ کو. سر اٹھاؤ. امیر کائنات نے دوران گفتگو منبر کوفہ سے قسم کھا کے فرمایا نحنو واللہ الاسماء الحسنى، اللہ کی قسم اس کے خوبصورت نام ہم 14 ہیں. جب فیصلہ ہو گیا کہ اسماء حسنہ یہ ہیں، اب منزل کچھ مزید آسان ہو جائے گی. فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو دور کرو، دفع کرو، رہنے دو، چھوڑ دو جو اس کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اس کی ایک تفسیر باطنی ہے اور تفسیر ظاہری بھی ہے، اور قرآن کے ظاہر و باطن دونوں پہ ایمان رکھنا واجب. تفسیر باطنی تو یہ ہے، یہ جو 14 میرے اسماء حسنہ ہیں ان میں الہاد نہ کرنا، چونکہ میرے اسماء ہیں ان کے ذریعے جو مانگنا ہو مانگنا. اور ظاہری تفسیر یہ ہے کہ جو میرے نام ہیں وہ میرے غیر کو نہ دینا. نہیں، اگر کوئی سمجھا بھی ہے تو نہ ہونے کے برابر. خدا کے کچھ اسماء پنڈی والوں ایسے ہیں جو عام بندے پر بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسا سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا.
آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی دیکھتا ہے. لیکن اسماء جلالیہ اور وہ اسماء جن کا تعلق امور تکوینیہ سے ہے، اللہ کہتا ہے وہ اگر تم نے کسی میرے غیر کو دیے تو یہ الہاد ہوگا. مثلا قادر، مثلا ذوالجلال، مثلا رزاق، مثلا خالق. فرمایا یہ کسی کو نہیں دینے. اور اللہ جانے تم کیا بیٹھے سوچ رہے ہو. میں نے قرآن کی جب ورق گردانی کی، ایک طرف اللہ نے ہمارے آگے حد کھڑی کر دی کہ میرے جلالی اور تکوینی نام کسی کو نہیں دینے. اب اسماء جلالیہ میں ایک بہت بڑا مشہور عالم، اس کا نام ہے ذوالجلال. اس میں جلالی بھی ہے اور خود لفظ بھی ذوالجلال. قرآن لے آؤ ابھی ممبر پہ، آواز آ رہی ہے زبان بے زبانی سے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی، وہ وجہ اللہ باقی رہے گا جو ذو الجلال بھی ہے، ذو الاکرام بھی ہے. اللہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو دوستو؟ یعنی اپنے آپ کو ذوالجلال کہا، علی کو ذوالجلال کہا. پالنے والے ہمیں تو نے روکا تھا کہ میرے جلالی نام کسی کو نہ دینا. آواز قدرت آئی جاہل نہ بنے. میں نے یہ کہا تھا میرے غیر کو نہ دینا، یہ تو نہیں کہا تھا میرے اپنے کو بھی نہ دینا. اور بس تمہید ختم، دیباچہ ختم. چند لمحوں کی توجہ چاہیے اسی لیے تھی. باپ کے لیے قانون ٹوٹا قدغن کے باوجود. ایک نام کی بات نہیں، بہت سے نام علی کو جلی نے دیے. میں نے تو ایک مثال پیش کی ہے نا. خود کو ذوالجلال کہا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. خود کو بھی ذوالجلال، علی کو بھی ذوالجلال. اب سر اٹھاؤ، خدا کرے میں سمجھا پاؤں اور تم سمجھ سکو. نہ جلالی نام کسی کو دینا ہے اور نہ امور تکوینیہ والا نام. جلال کی مثال سن لی، امور تکوینیہ میں اس کا ایک نام ہے قاضی الحاجات، حاجات کا پورا کرنے والا. میری زبان جہنم کے کتے چبا لے اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. کتابوں کا پہاڑ جتنا انبار میں لگا کے تمہارے سامنے دکھا سکتا ہوں. اس کا نام قاضی الحاجات ہے اور عباس کا لقب قاضی الحاجات. اللہ پلے پڑی بات دوستو. باپ کے لیے قانون توڑا، بیٹے کے لیے قانون توڑا. وہ ذوالجلال، علی ذوالجلال، وہ قاضی الحاجات. عباس قاضی الحاجات. ان لوگوں سے میرا خطاب ہے ہی نہیں جو ابھی تک عباس کی عصمت پہ تحقیق کرتے پھرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے یا نہیں. میرا تو بیان ہے ہی اسی کے لیے جو عباس کو ہر حاجت کا دروازہ سمجھتے ہیں. جن کے نزدیک وہ باب الحوائج ہے ان سے کہہ رہا ہوں وہ قاضی الحاجات، یہ قاضی الحاجات. اللہ اکبر. علامہ سید احمد شکر حسینی نے سرکار پر ایک کتاب لکھی. ویسے تو لاتعداد کتابیں لکھی گئیں. اور کتاب کا نام ہے السر الفیاض. ہاں،
فیض کرنے والا راز، فیض پہنچانے والا راز، اس میں لکھا گیا سر اٹھانا آخری بندے تک، اور پھر فیصلہ آپ سے لینا ہے مجھے. اِنَّا أَرْبَعَةً مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ. اور امتیاز شاہ جی مجھے عباس کے علم کی قسم اگر یہی بات سمجھ میں آ گئی لوگوں کے، ظاہر ہے میں نے وقت تو پورا کرنا ہے لیکن بعد میں نافلہ پڑھوں گا، اس کے آگے عباس کی شخصیت پر کچھ کہنے کی زغم حاجت ہی نہیں بچے گی. اِنَّا أَرْبَعَةً مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ بلا تشبیہ قبلوا ید ابی الفضل العباس علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کیا سوچو گے زمانے والوں عباس کو، 4 معصوم اماموں نے عباس کے ہاتھ چومے. اللہ اللہ اللہ. گھبرا تو نہیں گئے؟ اِنَّا أَرْبَعَةً مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ. ائمہ معصومین میں سے 4 شخصیتوں نے کیا کیا؟ قبلوا، بوسہ لیا، ید ابی الفضل العباس، عباس کے ہاتھوں کا. کس کس نے؟ امیر کائنات نے، سلطان کربلا نے، سید الساجدین نے، باقر العلوم نے. میں ممنون ہوں تمہارا، گو کہ تم نے نجات اپنی پکی کرائی ہے، میرے باپ دادا کے سارے احسان نہیں لگایا. لیکن ساتھ تھوڑا سا روش ادراک پہ چل کے فیصلہ کرو. حجت کا ہر فعل مصلحت پر مبنی ہوتا ہے. ہاں، حجتیں رشتوں کے تقاضوں سے مغلوب نہیں ہوتی. حجت جس کو جو احترام دیتی ہے وہ اس کا استحقاق ہوتا ہے، اس احترام کے قابل ہوتا ہے. وہ امیر کائنات، والی کربلا، زین العابدین، باقر العلوم، 4 اماموں نے ہاتھ چومے عباس کے. میرا چیلنج ہے ڈنکے کی چوٹ پر کائنات کے ہر دعوے دار علم تک غضنفر کی یہ بات لے جاؤ، خدا کی حجتوں نے زندگی میں بوسے ہی 2 چیزوں کے لیے، یا قرآن کا بوسہ یا حجر اسود کا بوسہ. اللہ پلے پڑی بات. یا حجت نے کلام الہی کو چوما، یا ارکان حج کے طور پر حجر اسود کو چوما. تیسری مثال پنڈی والوں تمہارے سامنے آئی، عباس کے ہاتھوں کو چوما. نہیں، خدا کی قسم آج تو میں بھی ضد پہ اتر آیا ہوں، نہیں جانے دوں گا. ساری رات تم بھی ادھر میں بھی یہاں، ورنہ فیصلہ دو، اسی لمحے دو. علی نے یا قرآن کو چوما ہے یا حجر اسود کو، حسین نے یا مصحف کو یا حجر اسود کو، سجاد نے کلام الہی کو یا حجر اسود کو، سرکار باقر نے یا آیات قرآنی کو یا حجر اسود کو. اب 4 کے 4 بوسہ لے رہے ہیں عباس کے ہاتھوں کا. آؤ فیصلہ کرو، 4 حجتوں کی نظر میں عباس کے ہاتھ قرآن کے برابر ہیں یا حجر اسود کے برابر ہیں؟ ظاہر ہے ان 2 میں سے ایک کے برابر میرا عقیدہ زیغم میرے پاس محفوظ ہے، اور اگر کہو گے تو میں بتاؤں گا.
اگر تم نے کہا تو بتاؤں گا، ورنہ شوق نہیں۔ لیکن ابھی تو تم بتاؤ کہ علی نے عباس کے ہاتھوں کو چوما قرآن سمجھ کر یا حجر اسود سمجھ کر؟ بولو۔ میرے بات بڑھے گی ہی اس وقت آگے جب کچھ بولو گے۔ حجر اسود، ہاں ٹھیک ہے، چلو کوئی کچھ تو بولے، کوئی اور۔ اچھا جی، ادھر سے آواز آئی قرآن سمجھ کر، اور آؤ ادھر سے آواز آئی قرآن سمجھ کے، میری طرف دیکھو میرا عقیدہ کیا ہے۔ فقط عقیدہ نہیں، تحقیق علمی کے بعد بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے عالم ارواح میں رابطہ کیا اسد خیبر شکن سے، کیوں چوم رہے ہو بیٹے کے ہاتھ؟ کہا چپ، اس ہتھیلی کو قرآن سمجھا ہے، اسے حجر اسود سمجھا۔ جس کے ہاتھ قرآن کے برابر تلیں، حجر اسود کے برابر تلیں، اس کی حقیقت میں سمجھاؤں گا، اس کی حقیقت تم سمجھو گے۔ اور پھر بخدا رہ کے غصہ اپنی برادری پہ آتا ہے مجھے۔ یہ وجہ ہے کہ علی سے ہٹ کے جس کے فضائل پڑھے جائیں پہلے تو آنکھیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے بھی فضائل، کیونکہ زندگی میں انہوں نے نبی اور علی کو چھوڑ کر جس کی بھی عزت کی ہے تو رشتے کے سبب سے کی ہے، اور اللہ کسی کی عزت رشتے کے سبب کرتا ہی نہیں۔ اگر وہ رشتے کے سبب عزت کرتا تو نوح کا بیٹا ڈوب کے مر نہ جاتا۔ خدا کے ہاں تو بھائیو جس کا جو استحقاق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں تو اس کوشش میں ہوں کہ تمہیں یہ شعور دوں، یہ ادراک دوں تمہیں کہ جو کچھ زمانے کے بڑے بڑوں کو پسینہ آتا ہے علی کے بارے میں سن کر، وہ علی کے بیٹے عباس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام ہے۔ میرے مولا کے القاب میں سے ان کا ایک لقب ہے المستعجل، میم سین تے عین جیم اور لام۔ المستعجل، بہت جلدی پہنچنے والا۔ اور نہیں باخدا آج بھی عراق کی سرزمین پہ جا کے اس کی تم تحقیق کر سکتے ہو۔ آج بھی تم سارا مجمع چلو، یہاں سے تمہارا کرایہ خرچہ میرے ذمہ، اگر وہاں میری بات سچی ثابت ہو جائے میرا خرچہ مجھے واپس کر دینا، ورنہ وہ بھی ضبط اور جو چور کی سزا وہ میری۔ آج بھی عراق کے دیہاتی اور شہری جو یہ تو جانتے ہو نا کہ جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں صلح بڑی ہوتی ہے نا بھائی، وہاں تو پانی کے گلاس پہ 100 بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ شرف ہے کوئی عربی زبان کا۔ جانور کو پہلے پانی کیوں پلا لیا؟ صدیوں ہزاروں لوگ کٹتے رہتے ہیں اس بات پر، اور جب دو قبیلوں کی عراق میں کوئی صلح کرا دے اور کوئی دوسرے قبیلے والا کہے بڑے سے کہ اس نے دل سے صلح نہیں کی، اسے کہو مجھے حلف دے، ضمانت دے کہ یہ دل میں کینہ نہیں رکھے گا، تو پنڈی والوں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس عراقی کے پاس تلوار ہے تو تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے، خنجر ہے تو خنجر گاڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو زمین سے ایک تنکا اٹھا کے گاڑ کے کہتا ہے ھذا سیف العباس، انی احلف بہا انی لا اغدر بکا، اسے عباس کی تلوار سمجھ، اگر میں تیرے ساتھ غداری کروں تو مجھے عباس مارے۔
یہ امتیاز جی میرے اپنے ذاتی تجربات میں ہے، مشاہدات میں. دکاندار کے پاس جاؤ نا، سودا ٹھیک دیا، وزن پورا ہے، قیمت صحیح لگائی، کہے گا ہاں، قسم کھاؤ اللہ وکیل، نہیں اور قسم کھاؤ رسول وکیل، قرآن وکیل. اسے کہو نہیں تم کہو عباس وکیل. سودا واپس لے کے کہے گا روح پر رائے نیلابی، نکل جا میری دکان سے، میں نہیں دیتا. ہو سکتا ہے غلطی ہوگا یہ مجھ سے، میں عباس کا سامنا نہیں کر سکتا. فرق یہ چونکہ وہ اسی کی سرزمین پہ رہتے ہیں. جی تمہارا فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے تم نے عباس کو پہچانا نہیں، سمجھا نہیں. ذات واجب کی قسم، وہ تو بات ہی جگہ میں ایسی ہے کہ اللہ کو امامت کا دروازہ بند کرنا تھا، جیسے نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا، ورنہ نبوت علی سے پیاری تو نہیں تھی خدا کو. اس نے بتا دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبوت ملتی نہیں جب تک گداگری علی کی نہ کرے. اسی طرح امامت کا دروازہ بند کرنا تھا، ورنہ ولایت امامت عباس سے پیاری نہیں. جو کچھ ائمہ خدا کی نظر میں ہے عباس. اگر تمہاری طبیعتیں آمادہ ہیں تو میں تمہیں زبان عصمت سے بتاؤں. قبروں والے تازہ دم ہو، بیدار ہو، جاگ رہے ہو، آؤ میری طرف دیکھو. مجھے پتہ نہیں کہ تم میں کتنے عراق جا چکے ہیں. جو جا چکے ہو خدا کرے پھر جاؤ، جو نہیں گئے ایک بار ضرور جاؤ. کیونکہ کم از کم ایک بار جانے سے انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے سلطان کربلا کے استغاثے کے جواب میں لبیک کہی تھی. جاتا ہی وہی ہے جس نے یہ لبیک کہہ رکھی ہو. اور پتہ نہیں تم عباس کے روضے پہ کس انداز سے حاضری دیتے ہو. اور میں بتاؤں، سرکار صادق یہ جب کبھی کربلا جاتے تھے تو عباس کی تربت مطہر پہ کھڑے ہو کے جو زیارت تمہارے امام ششم پڑھتے تھے اس کے دو جملے سنانا چاہ رہا ہوں تمہیں، اگر دل چاہ رہا ہو تو. پھر تولنا حجت. اور صادق سے بڑی حجت کون ہے زمانے میں؟ بھئی جو توحید کا ظاہر ہے، جو کبریائی کا بدل ہے، جس کے منہ میں خدا کی زبان ہے، وہ عباس کی مرقد پہ سرہانے کھڑے ہو کے یوں زیارت پڑھا کرتا تھا. دیکھنا میری طرف. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاءہ المرسلین وعبادہ الصالحین وجمیع الشہداء والصدیقین فیما تغتدی وتروح علیک یا ابن امیر المومنین. سبحان اللہ. انہی دو سطروں میں جو کچھ ندیم چھپا ہوا ہے، میرے پاس اتنا سا علم ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے. کم از کم 10 جلدیں کتابوں کی میں لکھ سکتا ہوں اس کی شرح میں. اللہ جانے امام جس تناظر میں کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا. توجہ، ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہم جس معصوم کے مدار پہ جاتے ہیں کہتے ہیں مولا میرا سلام، ذہن میں رہے کھڑا وہ ہے قبر پہ جو ہر لحاظ سے عباس سے افضل ہے، مرتبے میں، درجے میں، عزت میں، علم میں، نور میں، خلق میں، خلق میں، خصائل میں، شمائل میں، ظاہر میں، باطن میں، جز میں، کل میں عباس سے افضل ہے. اور کہہ کیا رہا ہے؟ عباس تیری بارگاہ میں اللہ کا سلام پہنچے.
تیری شان بھی کیا شان جلی ہے. غازی نے مریدوں کو اذان کیا کرے عباس تیری شان بھی کیا شان جلی ہے. مولا جو تیرا گدا ہے وہ زمانے کا ولی ہے. تو ختم نبوت ہے وفا اور رجا کا. یہ کتنی فضیلت ہے کہ تیرا باپ علی ہے. اچھا لیکن ریاض شاہ جی یہ بھی ساتھ دیکھنے والی بات ہے، علی وہ باپ ہے جس کی تخلیق پہ اس کے خدا نے ناز کیا، اور عباس وہ بیٹا ہے جس کی آمد پہ اسی علی نے ناز کیا. ریاض شاہ جی کے شعر سننے کے بعد مجھے بھی دو شعر یاد آ گئے ہیں، سنا دوں؟ عربی کے ہیں. علامہ سید محمد حسین اصفہانی، بڑی طویل نظم ہے، میں ساری نہیں پڑھنا چاہتا، اس میں سے دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے اور سر سنیے. جس کے یہاں سمجھ میں نہ آئے وہ بعد میں کیسٹ سنے. فرماتے قسماً بثورمہ الثقیل واننی من غیر سائقۃ السماء لا اقسم لولا القضاء لمحى الوجود بسیفہ واللہ یفعل ما یشاء ویحکم. کہتے ہیں زمانے والوں مجھے عباس کی تلوار کی قسم، قسماً بثورمہ الثقیل، سارم کہتے ہیں تلوار کو، مجھے عباس کی چمکتی ہوئی تلوار کی قسم. کہتے ہیں وَإِنَّنِي مِنْ غَيْرِ سَائِقَةِ السَّمَاءِ لَا أُقْسِمُ، کہتے ہیں سوائے سائقہ سماوی کے میں عباس کی تلوار کو کسی شے سے تشبیہ نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں جب میں کبھی یہ کہوں کہ مجھے آسمان کی کڑکتی ہوئی بجلی کی قسم، سمجھ لینا میں نے عباس کی تلوار کی قسم کھائی. کہتے ہیں تلوار یہ کلائی عباس کی. جاگنا 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 جاگنا. اب میں دیکھتا ہوں کون کس پانی میں ہے. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ عباس نے شہید ہونا ہے، لولا القضاء لمحى الوجود بسیفہ واللہ یفعل ما یشاء ویحکم، وہ تو اللہ نے اپنی مشیت میں اس کے لیے شہادت طے کر دی تھی. ورنہ جب عباس نے تلوار بے نیام کر لی تھی، جب تلوار لو روکتا اللہ کو خدائی دوبارہ بنانا پڑ جاتی. اللہ ارادے بات بولی تو نہیں. سلام اللہ، اللہ کا سلام پہنچے. اس میں جو علت ہے اس پر بحث بعد میں. وَمَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، عباس تجھے مقرب فرشتوں کا سلام پہنچے. وَأَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ، تجھے نبیوں کا سلام پہنچے، تجھے تمام رسولوں کا سلام پہنچے. وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، تجھے اللہ کے صالح بندوں کا سلام پہنچے. وَجَمِيعِ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ، تمہیں تمام شہیدوں کا سلام پہنچے، تمہیں تمام صدیقوں کا سلام پہنچے. زمین پہ بیٹھ کر نہیں، جسم زمین پہ رکھو، دماغوں کو کم از کم فلک اعظم پر لے آؤ، پھر دیکھ پاؤ گے کہ عباس کیا ہے. میری طرف دیکھنا، میری طرف. تمہارے لیے بھی جو زیارت حکم ہے پڑھنے کا، اس کا پہلا فکرہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر. مگر نہیں، پہلے میں ایک آیت پڑھوں گا قرآن کی تاکہ تم سمجھ سکو. ابراہیم کے بارے میں. ابراہیم کوئی چھوٹا موٹا نبی ہے؟
بولو چھوٹا نبی ہے، تیرے نبی کے بعد ہے ہی وہی۔ اس کے بارے میں دیکھیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں مصطفیٰ کیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی ابراہیم ہو کر بھی، مصطفیٰ بن کر بھی صالحین میں ہوگا آخرت میں۔ یوسف دعا مانگ رہا ہے، پڑھنا ہے سورہ یوسف کو، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، پالنے والے مجھے صالحین سے ملحق کر دینا وفات دینے کے بعد۔ یعنی یوسف کو بھی حوصلہ نہیں ہوا۔ تجھے جو مولوی نے چکر دے رکھا ہے کہ نماز روزہ کرنے والا صالح ہوتا ہے، وہ صالح تو وہ ڈگری ہے جو دنیا میں یوسف کو نہیں ملی، یہ تو وہ منصب ہے جو یہاں زندگی میں شجرۃ الانبیاء ابراہیم کو نہیں ملی۔ اللہ کہہ رہا ہے فی الآخرۃ لمن الصالحین، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اور یوسف بھی کہہ رہا ہے توفنی مسلمن، وفات دے اسلام پر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور پھر ملحق کر دے صالحین کے ساتھ مرنے کے بعد۔ یعنی صالح ہونا وہ منصب، نبیوں کو حوصلہ نہیں ہوا صالح بننے کا، اور عباس کی زیارت کا پہلا جملہ یہی ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ اللہ کا سلام پہنچے، تھکنا نہیں چند لمحے۔ ملائکہ مقربین کا سلام پہنچے، کون کہہ رہا ہے؟ سرکار صادق۔ اس کے تمام صالح عباد کا سلام پہنچے، انبیاء مرسلین کا سلام پہنچے، شہداء صدیقین کا سلام پہنچے۔ آؤ اب امتیاز شاہ جی مسئلہ حل کریں۔ یہ خود سلام کرنے کی بجائے سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین، ہمارے لیے بھی ایک جگہ حکم ہے کہ ہم معصوم سے کہتے ہیں، مگر ہماری تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں بھی ایک موقع پہ حکم دیا ہے خود سلام نہ کرو، بلکہ کہو سلام من اللہ علیکم، آپ کو اللہ کا سلام پہنچے۔ اور اس کی شرح شیخ بہائی علیہ رحمہ نے اپنے شعر میں یہ کہہ کر کی کہ سلام من الرحمن نحو جنابکم فإن سلامی لا یلیق ببابکم، مولا تمہیں رحمان کا سلام پہنچے کیونکہ میرا سلام اس لائق ہی نہیں کہ تیرے دروازے پہ آئے۔ ہمارا مسئلہ تو اصل سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے سلام میں وہ صلاحیت نہیں کہ ہم معصوم کے خدمت میں پیش کریں۔ اس کے بارے میں تو سوچنا بھی کفر ہے۔ میرا خیال تھک گئے ہو۔ سوچنے سے پہلے مشرک ہو جائے گا بندہ اگر کہا جائے نعوذ باللہ سرکار صادق کا سلام اس لائق نہیں تھا۔ سوچ سکتے ہو؟ تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے تجھے اللہ کا سلام پہنچے؟ اس کے کہنے میں پنڈی والوں وہی راز ہے جو جناب خدیجہ کے سلام میں جبریل نے کیا۔ اللہ کا ہر سلام رسول تک جبریل لاتا تھا۔ ایک دن آ کے کہا یا رسول اللہ آج میں 2 سلام لایا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک خدیجہ کے لیے، اپنا سلام خود وصول کریں مجھ سے اور خدیجہ کے حصے کا سلام آپ پہنچائیں۔ اللہ کیوں جبریل تو کیوں نہیں پہنچاتا؟ کہا ہزیان نہ پک، میرا یہ مقام کہاں؟
کہ میں حریم رسالت کے اندر جاؤں، خدیجہ کے روبرو ہو کے اسے اللہ کا سلام پہنچوں؟ ابھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جبریل سے سلسائل تک سارے فرشتے، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی، سارے صدیق، سارے شہید صادق کی خدمت میں چل کے آتے ہیں۔ کربلا جا رہے ہو، ہمارا تو یہ مرتبہ نہیں کہ ہم براہ راست سلام کریں، ہمارے حصے کا سلام پہنچا دیں۔ فرشتوں کا سلام اس لیے پہنچایا، انبیاء کا اس لیے پہنچایا، اور اس کا صادق چونکہ میں بدن نہیں رکھتا، زبان بے زبانی سے، تو اللہ جانے میں کتنی سلامیاں دیتا ہوں عباس کو، چونکہ امام لسان اللہ ہوتا ہے، اللہ کی زبان ہوتا ہے، میرا سلام بھی پہنچانا۔ اب یہ ادب ہے میرے مولا کا کہ پہلا نام اللہ کا لیا، پھر جن کے پیغام لیے کربلا تشریف لائے، پھر ان کے نام لیے۔ تمہارا کیا خیال ہے، اپنا سلام نہیں کیا ہوگا؟ کیا، کیا کہہ کر؟ سر اٹھائے آخری بندے تک۔ آخر میں فرماتے ہیں عباس اللہ کا سلام لے لے، فرشتوں کا وصول کر، نبیوں کا قبول کر، عباد صالحین کا لے، شہداء کا، صدیقین کا وصول کر، اور اب ہے میرے سلام کی باری۔ وَالسَّلَامٌ عَلَيْكَ مِنِّي أَبَدًا مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ عباس میری طرف سے بھی تجھے سلام پہنچے جب تک میں باقی ہوں۔ یہ فیصلہ میں اپنے سامعین پہ چھوڑتا ہوں کہ صادق کب تک باقی ہے۔ بتا سکتے ہو حد؟ میں بتا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کب تک باقی ہے، جب تک وہ باقی ہے۔ اور فرمایا جب تک میں باقی، تب تک تیری بارگاہ میں میرا سلام پہنچے۔ حجت کے میزان علم میں جس کا مقام یہ ہے، العظمت للہ۔ بات زغم اپنی اپنی سوچ کی ہوتی ہے۔ میں اعلان کر دوں کہ بیٹا مانگو عباس سے، بہت سی آوازیں کفر کے فتوے کی ابھریں گی۔ دیکھو جی اب علی تو علی کے اس بیٹے سے بھی بیٹا مانگو جو امام بھی نہیں۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ اگر میں کہوں رزق عباس سے مانگو، کہیں کہ کل تک علی کے حق میں غالی تھا، آج غازی کے حق میں غالی ہو گیا۔ اگر میں کہوں شفا عباس سے مانگو، ایک عالم جلیل کا جملہ سنانے لگا ہوں تمہیں، مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر جائے گا اور کس کی سہنے دل میں اترے گا۔ وہ کہتے ہیں نہ سمجھو عباس کی اور حقیقت کو زمانے کے جاہلو، یہ بات تو جانتے ہو ان الصدقہ یرد البلا وبالدعاء یدفع القضاء، کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور تمہارے پلے کچھ بھی نہ پڑے، عباس زہرا کی دعا ہے اور حسین کا صدقہ ہے۔
اب امید ہے کہ ہر شخص یہ بات سمجھ گیا. بطول کی دعا ہے عباس. تیری میری دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، بطول کی دعا تقدیر نہیں بدل سکتی. بطول کی دعا کا نام عباس ہے. تیرے گھر کے صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے، اور جو حسین کا صدقہ ہے دل کرتا ہے کہ آپ کو داد دی جائے. اتنا علم ہے بسم اللہ. بغیر کسی وجہ کے نہیں، آپ کا یہ حق ہے، استحقاق ہے کہ آپ کو داد دی جائے. نوازش. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. لیکن میری علمی داد کا حق اسی صورت میں سید صاحب ادا ہوگا کہ اگر میرے سامعین عباس کو پہچان کے جائیں. یہ تو بسم اللہ. بس میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور میرے عزیز بھائی صاحب نے ایک خصوصیت کے ساتھ ایک جملے کی فرمائش اور خواہش کا اظہار کیا تھا، اس طرف میں بڑھتا ہوں. لیکن یہ جملہ کہنے کے بعد وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بار بار تمہیں بتا چکا ہوں، اللہ کہتا ہے دروازوں سے آیا کرو. اللہ تک جاؤ، باب اللہ کے ذریعے جاؤ. باب اللہ، اللہ کا باب کے عدد نکالے ہیں کبھی؟ بے کے 2، الف کا 1، بے کے پھر 2، یعنی اللہ کا دروازہ 5 ہے. اللہ اللہ کا دروازہ 5، یعنی اکٹھا دروازہ 5. اور دیکھنے والی بات ہے، چونکہ یہ 5 ایک دور میں اکٹھے رہے، یہ اکٹھا در. ابواب، باب کی جمع. اور ذرا اب ابواب کے عدد نکالیں. الف کا 1، بے کے 2، واو کے 6. جمع کر رہے ہو نا؟ الف کا 1، بے کے 2، اکٹھا دروازہ 5 اور بکھرے ہوئے دروازے 12. یعنی کوئی اللہ تک نہیں پہنچتا جب تک 12 کی دہلیز پہ نہ آئے. حسین کے عدد جانتے ہو کتنے ہیں؟ چلے اب گن لو. ہے کے 8، سین کے 60، یہ کے 10، نون کے 50، 128. بھولے تو نہیں حساب میں، چونکہ میں تو کمزور ہوں حساب میں. 128. اب حسین میں باب کے عدد جمع کرو، یعنی باب کے عدد ہے 5. 128 میں 5 جمع کرو، 133. اور یہی عدد ہیں عباس کے. یعنی اللہ کا دروازہ حسین اور حسین کا دروازہ عباس. سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک حسین سے رابطہ نہ ہو، اور حسین تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک عباس راستہ نہ دے. جی جی، او ماتمیو، عزادارو، سوگوارو، ننگے سر بیٹھے ہوئے حسین کی شفاعت پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے والوں، دنیا ہے یا برزخ، برزخ ہے یا معاشر، معاشر ہے یا صراط، صراط ہے یا جنت، جہاں بھی حسین تک پہنچنے کی تمہیں ضرورت پیش آئی، رابطہ عباس سے کرنا پڑے گا.
اور وہاں یہ رابطہ وہی کر سکے گا جس کا یہاں رابطہ ہے. جو یہاں نہیں مجھے مثال لاؤ. آل محمد کے لیے بھی جگہ میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے وہ ان کی مانتا ہے تو یہ بھی تو اس کی مانتے ہیں نا. ایک مقام ایسا شاہ جی آ جاتا ہے جب 14 کے 14 اس کی مصلحت کے آگے خاموش. سر اٹھا حساب کر عباس کا. لے جا علماء تک میرا پیغام. گھڑے میں منہ نہیں رکھا غضنفر نے. ممبر ہے, بلندی ہے سٹیج کی, سپیکر ہیں 2 لگے ہوئے, ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں میری. کوئی بھائی کا رد پیش کرے بیعت کروں, ورنہ تول میزان فکر میں عباس کو. بنی اسد قبیلے کی ایک عورت نے اپنا نوجوان مرا ہوا بیٹا عباس کی زری کے ساتھ باندھ رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں سٹھیا گئی ہے, پاگل ہو گئی ہے, جوان بیٹے کی موت برداشت نہیں کر سکی. کہتی ہے پاگل تم ہو, کسی اور کا مرا ہوگا, میں نے لیا تھا عباس سے. آج بھی خدا کی قسم اسد, یہ تو جو عربی جانتے ہیں نا ان سے پوچھو کہ سرکار کے روزے پر جب بنی اسد قبیلے کی عورتیں آتی ہیں اور جس انداز میں عباس سے وہ جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں نا, بول ہاں وہ جملے سننے والے ہوتے ہیں. کہا میں نے لیا تھا عباس سے, اب مر گیا ہے تو عباس کا ہے, میں نے تو زندہ لینا ہے. میں جا کے جھنجھوڑ رہی ہے زری کو, زندہ کر اسے ورنہ مجھے مار. ادھوری عطا کرنی تھی, دیائی کیوں تھا اگر جوانی میں واپس کرنا تھا. عباس کی زری کو پہلا زلزلہ آیا, فوراً ایک فرشتہ آ گیا. عباس رسول نے سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے اس بچے کو زندگی عطا نہیں کرنی. ہم کہتے جاؤ میری طرف سے رسول کے قدم چومو اور اسے کہو یہ بھولی مائی ہے بڑی, اور یہ نہیں چھوڑے گی میری زری کی جان جب تک بیٹا زندہ نہیں کرائے گی. فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. فرشتہ گیا, پھر پلٹ کے آیا, رسول کہہ رہا ہے اللہ نہیں چاہتا اس کی زندگی. اور عباس تم جانتے ہو میں اس کے رضا پہ سبقت کیسے کروں. کہا پھر جاؤ اور میری طرف سے کہو تیرے بیٹے کا خادم کہتا ہے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے, نظر ثانی کرے. پھر فرشتہ آیا, رسول کہتے ہیں عباس کیوں ضد کر رہا ہے جب اللہ کی مشیت نہیں, میں کون ہوں اس کے خلاف کرنے والا. پس زلزلہ آیا, کمر تک عباس باہر آ گئے. جاؤ رسول سے کہہ دو کہ اللہ سے کہے یا آج مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے ورنہ میں اسے زندگی دینے لگا. داد دی, اچھلے, نعرے لگائے, لیکن لفظ پہ غور کیا آپ نے, یا لقب واپس لے یا میں اسے زندگی دینے لگا ہوں. جی سوچنے والی تو یہ بات تھی نا بھائی. یہ نہیں کہا کہ لے کے دینی ہے ورنہ میں دینے لگا ہوں. ابھی عباس کی بات ختم نہیں ہوئی, ایک اور فرشتہ آیا. عباس اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا, دیا ہوا لقب واپس نہیں لے سکتے. لکھ دیا گیا سرکار کی دہلیز کے نیمچے پر اس دن سے حق لہو ان یکون قاضی الحاجات. اے علی کے بیٹے حق ہے تیرا
کہ تجھے ہی قاضی الحاجات ہونا چاہیے. جی کیوں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حسن کی پشت میں امامت نہیں رکھی اللہ نے، کیونکہ مسئلہ تھی حسین کی پشت میں رہے، تو کہا 9 امامتوں کا باپ ہے حسین، تیرے پیچھے چلے گا اس کے صلے میں، کیونکہ امامت تیری نسل میں نہیں. عباس سے بھی یہی کہہ رکھا ہے خدا نے، کیونکہ مجھے 13واں امام بنانا نہیں. اور بات وہی ہے، حسین کے بعد تجھے امام بناؤں تو پھر امامت تیری نسل میں چلی جائے گی، اور یہ میری مشیت کے خلاف ہے. میں نے چلانا ہے حسین کی نسل سے. لیکن عباس تو گھبرا نہیں، اگر میں نے تجھے امامت نہیں دی، جو 12 کے 12 الگ الگ کریں گے تو اکیلا کیا کر. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی بابا؟ جی یہ تھوڑا سا راستہ بنایا میں نے کہ کبھی بھی عباس سے کچھ مانگتے ہوئے تمہیں جھجک محسوس نہ ہو. ہاں یہ سب کا لاڈلا ہے، بخدا رسول کا بھی، بطول کا بھی. علی کتنے بیٹے اور بھی تھے علی کے سوائے حسنین کے، کسی کے مقدر میں یہ بات آئی کہ اسے بطول نے اپنا بیٹا کہا ہو؟ سوائے بس چند لمحے اپنے آپ پہ ضبط کرنا. کیونکہ اچھا تم نے کہا، پھر میں اشارہ دے کے، چونکہ وعدہ تھا ہم سے کہ اس حقیقت کی طرف سے بھی ایک جملے کا اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا. یہ کہہ رہا ہے بنی ہاشم کا چاند ہے. سپوت بیٹا ہوتا ہی وہی ہے جو کسی نہ کسی معاملے میں باپ سے قدم آگے بڑھا دے. اللہ خدا کی قسم، جو پہنچ گئے ہو انہیں میں داد دیتا ہوں، اور جو حیرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہو تو میری طرف دیکھنا. اور اب ذہن میں رہے، باپ علی جیسا جس نے مشیت کے بازار میں کچھ باقی رہنے ہی نہیں دیا. سمجھ آ رہی بات؟ بولو بولو، بازار قضاء و قدر میں وہ کون سی جن سے مشیت ہے جو علی نے خرید نہیں لی؟ قضاء کا بازار تو لوٹ لیا علی نے. اب باری آئی عباس کی. عباس نے دیکھا کہ میں باقی تو کسی معاملے میں بابا سے نہیں بڑھ سکتا. میری طرف دیکھنا، بھری پڑی ہیں کتابیں یہ عباس کے علموں کی قسم. رسول نے کہا تھا یا علی انت نجم بنی ہاشم، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے. عباس نے باپ کے قدم چوم کے کہا بابا اور صفتوں میں تو میں آگے نہیں نکل سکا، تو ستارہ ہے، میں قمر بنی ہاشم. امامت کو چھوڑ کر جو کچھ علی تھا ظاہر و باطن میں، یہی حق ہوتا ہے سننے کا کہ کوئی لفظ ضائع نہ کیا جائے، کھویا نہ جائے. میں نے کہا ہے ظاہر و باطن میں جو علی ہے وہی عباس ہے. یعنی کچھ ایسی، میں اس پہ بحث اگر چھیڑ دوں تو پھر ساری رات گزر جائے گی. کچھ خصائص ایسے ہیں عباس کے، خود علماء نے کتابیں لکھی الگ جن کا نام ہی الخصائص العباسیہ، عباس کی خصوصیات جو صرف عباس کی ذات سے ہی متعلق ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے، زمانہ حیران ہوتا ہے، بظاہر شہید ہے، لقب غازی ہے.
جیتے رہو، بس مجھے محنت کا پھل مل گیا، اسی فکرے پہ مل گیا۔ تم بھی حیران ہو گئے کہ ہم نے بڑی بڑی داد دی، وہاں اسے محنت کا پھل نہیں ملا اور اب ملا۔ واقعی مجھے اب ملا۔ بظاہر شہید ہے، لقب حیران ہوتا ہے زمانہ۔ اچھا چلو، عوام تو حیران پریشان ہو بھی، میں نے دیکھا علماء کو حیران ہوتے دیکھا ہے۔ ہاں اچھے خاص علماء کو حیرت زدہ دیکھا ہے۔ در حقیقت یہ لقب خیبر شکن کی زندگی میں لسان اللہ زبان سے خیبر شکن نے دیا تھا اپنے اس بیٹے کو۔ جب بچپن اور لڑکپن کی درمیانی سرحد پہ تھا عباس، میدان صفین میں، تھک تو نہیں گئے ہو؟ اسی بات کے لیے ہم نے فرمائش کی تھی، اور اگر یہ نہ کی میں نے تو گویا اس کی خواہش کا خون نہ ہو جائے۔ 5 حصے ہوتے ہیں لشکر کے: مقدمہ، ساقہ، میمنہ، میسرہ، قلب۔ ہراول دستوں کو مقدمہ کہتے ہیں، جو سب سے پیچھے ہو وہ ساقہ کہلاتا ہے، دائیں طرف والا میمنہ، بائیں طرف والا میسرہ، اور درمیان والا قلب لشکر۔ ہاں، تو مقدمۃ الجیش کی سرداری ہوتی تھی جناب مالک کے پاس۔ محمد بن حنفیہ، عتبہ بن ہاشم مرقال، میمنہ اور میسرہ پہ، ساقہ پہ ابو ایوب انصاری، اور چونکہ بے دل کے دل کی دھڑکن علی ہے، قلب میں خود رہتا تھا۔ اور جن کو تاریخ سے شغف ہے وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ مقدمہ اور قلب لشکر میں میل ہا میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کم از کم بھی مقدمہ جو ہے ہراول دستے، وہ قلب سے 2-3 دن پہلے منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہاں مالک بھی پہنچا، جانتے ہوگے، کسی نے پڑھ رکھا ہوگا، کسی نے عالم کسی سے سنا ہوگا، نہیں سنا تو سن لو، تفصیل میں نہیں جا رہا میں۔ مکر سے امیر شام نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ فرات کے کنارے لڑی گئی ہے نا جنگ صفین، چونکہ جناب مالک نے خیمے لگائے تھے فرات کے کنارے پہ۔ تو امیر شام نے 500 بندہ بھیج دیا، انہوں نے شور ڈال دیا، دریا کا پشتہ ٹوٹ گیا، بند ٹوٹ گیا، سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ اب مالک تھا، حجت تو نہیں تھا، علم غیب تو نہیں رکھتا تھا، اس نے اپنے لشکر کو جلدی سے ہٹا لیا کہ لشکر بہہ نہ جائے۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو شامیوں کے خیمے نظر آئے دریا پہ، سمجھ گئے کہ مکر تھا، چال چلی گئی۔ اچھا علی آ رہے ہیں، 2 دن بعد علی پہنچے، پیاس سے لشکر کی زبانیں نکلی ہوئی، چہرے مرجھائے ہوئے، چلے تو نہیں گئے ہو؟ اس سے زیادہ تیزی بخدا مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ آئے، دور سے دیکھا، مردنی کیوں ہے، زردی کیوں چھائی ہوئی ہے چہروں پہ؟ ابھی رحل زین میں ہے قرآن ناطق۔ مالک نے رکاب ظفر انتصاب کو بوسہ دیا، مولا ایسے ایسے ماکرانہ چال چل کے مکاری کے ساتھ شامیوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ بس یہ کہنا تھا، صحیفہ جلالت پہ غضب کی سرخی آئی، اللہ کے غصے کو غصہ آیا، غضب الہی کے تیور میں تلخی گھل گئی۔ فرمایا مالک، اگر ہند جگر خارا کے بیٹے نے، اگر جگر چبانے والی عورت کے نابکار بچے نے تاجر مرضات کردگار کو موت کے شکار پہ مجبور کر ہی دیا ہے تو میری تلوار مجھے دے، میں اسے بتاؤں کہ دریاؤں پہ قبضے کس طرح باقی رکھتے ہیں۔ مالک نے پڑھ کے بوسہ دیا، مولا چاکروں کے ہوتے ہوئے سردار کا لڑنا اچھا نہیں لگتا، میں کس لیے ہوں؟ اب میں نہیں جان سکا کہ مصلحت کیا تھی مولا کی، امتحان تھا، کوئی اور بات تھی، وہ اپنی مصلحت کو خود جانتا ہے۔ برحال فکریں یہی ہیں کہ بظاہر چوٹ کی مولا نے مالک پر، فرمایا اگر تم اتنے بڑے سورما تھے تو پہلے سے قبضہ کیوں نہیں چھین لیا؟
اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فکریں سننا چاہتے تھے میرے مولا. مالک نے پھر رکاب کو بوسہ دیا, کہا اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت قرآن میں نہ ہوتی تو یہ خیمے یہیں کھڑے رہتے. چونکہ میں اولی الامر مطلق کے حکم کے خلاف تلوار بے نیام کر نہیں سکتا تھا. اب آ گئے ہو, مجھے اجازت دو, تم خیمے لگاؤ. اگر میں میدان صفین سے لے کر دربار دمشق تک تیرا گھوڑا لاشوں پہ نہ چلا دوں تو مجھے مالک نہ کہنا. اللہ اور عرب کا یہ رواج رہا ہے کہ مردان میدان, جب کسی مرد میدان سے اس قسم کی تعلی شجاعت آمیز بات سنتے تھے تو خود بھی آگے بڑھ کے کچھ بولتے تھے. کیونکہ مالک کا فکرہ اتنا پرجوش ہے کہ آپ کا نعرہ دلیل ہے. مولا کے لشکر میں بھی خوشی کی لہر دوڑی, جوش پیدا ہوا. بہت بڑا سالار ہے علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ, یہ آگے بڑھے. بابا چچا مالک نے ایسی بات کی, مزہ آ گیا. بابا یہ تو سالار اعظم ہے آپ کا, اگر آپ مجھے اجازت دیں 2,10,000 اس کا لشکر ہے, جس میں سے 60,000 نے قبضہ کر رکھا ہے فرات پر. بابا ایک وعدہ میں بھی کرتا ہوں. بول محمد تو کیا کہتا ہے؟ بابا آپ خیمہ لگوائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں. خیمے اور دگانے کے اختتام سے پہلے پہلے میدان سے لے کر صنعاء یمن تک سروں کا شامیانہ نہ بنا دوں تو محمد نہ کہنا. علی نے مسکرا کے فرمایا ہاکذا انتا, تو واقعی ایسا ہی ہے. ابھی اس بات کا نشہ اور وجد لے رہا تھا لشکر امیر, اچانک ایک بچہ آگے بڑھا جو دکھائی دینے میں بچہ ہے لیکن سر سے پاؤں تک دوسرا علی لگ رہا ہے. اس نے آگے بڑھ کے رکاب چومی. ہاں عباس تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ماما چچا مالک تو بڑا آزمودہ کار جرنیل ہے, اور میرا بھائی حنفیہ بھی پہلے بڑی بڑی جنگیں لڑ چکا ہے, جمل میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکا ہے. میں تیرا کمسن بیٹا ہوں, ابھی بچپن کی سرحد کو میں نے عبور کیا ہے, اور آج سے پہلے کبھی میں دشمن سے لڑنے ہی نہیں گیا, لیکن کلائیوں میں خون تو ید اللہ ہی ہے نا. بابا اگر آپ مجھے جانے دیں تو ان 60,000 شامی حرامیوں کے لیے ایک وعدہ میں بھی کرتا ہوں. ہاں بس کیا بابا, میں آندھی بن کے اٹھوں گا, بادل بن کے چھاؤں گا, بجلی بن کے گروں گا, پہلی صف پہ گروں گا, آخری سے نکلوں گا. اگر پہلے مقتول کا سر میری آخری صف سے گزرنے سے پہلے زمین پہ آ جائے تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا. سمجھ میں آئی ہے بات؟ کیا کہا ہے عباس نے؟ اب دیکھیں, ایک آدمی کا سر کٹ کے زمین پہ آنے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ عباس کہتا ہے ابھی پہلے مقتول کا سر زمین پہ نہیں آئے گا, میں آخری صف سے نکل جاؤں گا. آپ نے تینوں باتیں سنی, کس بات نے زیادہ مزہ دیا؟
ہیں؟ غازی کی بات نے علی کو بھی اسی نے مزہ دیا، جس کی دلیل یہ ہے مسکرائے، جھکے، پیشانی چومی۔ فرمایا اچھا ابھی سے یہ تیور ہیں تیرے؟ تو پھر ٹھیک ہے تم جاؤ، جاؤ بھی تم۔ پہلی جنگ لڑ رہا ہے عباس، دلیل ہتھیار ہی اپنے نہیں ہے، بچہ ہے نا، اپنے ہتھیار نہیں ہے۔ تحقیق کرنا، تاریخیں پڑھنا، خود میرے مولا حسن نے دیا، تلوار پہ کچھ دم کر کے حسین نے دی، زرہ محمد حنفیہ نے دی، جو پوری ایک بالشت بڑی ہو گئی عباس کی جسامت سے۔ علی نے ایک بالشت پیمائش کر کے ہاتھ سے فولاد کو پھاڑا، بیٹے کے جسم پر فٹ کی، بابا کے قدم لیے، گھوڑا نکالا۔ فلما دنا العباس عند الجواد اخذ الحسین بکراب السرج بلا تشبیہ، پاؤں اٹھایا عباس نے سواری کے لیے، سلطان کربلا نے رکاب پکڑی۔ اشہد علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے سوار ہو جا۔ تڑپ کے پاؤں رکاب سے عباس نے واپس کھینچ لیا، جسم پہ کپ کپی۔ مولا میرا یہ منصب نہیں، تو بطول زادہ، میں کنیز زادہ، میں علی کا بیٹا، تو نبی کا بیٹا۔ روتی ہوئی نظروں سے بابا کی طرف دیکھا عباس نے۔ علی نے کہا عباس، حسین تیرا اچھا مولا نہیں؟ مولا اس سے بہتر مولا کس کا ہوگا؟ تو پھر جو تیرے مولا کا دل ہے اسے کر لینے دے۔ اب حکم حجت سمجھ کے حسین نے رکا پکڑی، سوار ہوئے عباس، جو کہا تھا کر دکھایا۔ جہاں قابضین فرات شامیوں کے سر کاٹ کاٹ کے پھینکے ہیں غازی نے، تاریخ میں پڑھنا آج تک بھی اس جگہ کا نام ہے تل الجماجم، سروں کا پہاڑ۔ ایک عظیم ٹیلہ بنا دیا، علم گاڑا فرات پر، نیزے پہ رومال باندھا، بابا کے لشکر کو آواز دی آؤ ہم نے دریا لے لیا۔ 2-3 دن کی پیاسی فوج دوڑی، لیکن پانی پینا کسی کو یاد نہیں۔ کوئی عباس کی ننھی کلائیاں چومتا ہے، کوئی عباس کے بازوؤں پہ بوسہ دیتا ہے، کوئی پیشانی۔ حسین نے جھولی میں لیا، بلا تشبیہ بازو دبائے، دامن تطہیر سے پیشانی سے گرد اور پسینہ صاف کیا۔ عباس پہلی جنگ ہے، لڑتے لڑتے تھک تو نہیں گئے ہو؟ مولا اگر تھکن تھی بھی تو آپ کا چہرہ دیکھا اتر گئی۔ یہ اضطراب اور خوشی ہے بابا کے لشکر میں، خیبر شکن لشکر کے آخر میں۔ اللہ جانے وجہ کیا ہے، دونوں ہاتھ علی کے کمر پہ، روتے روتے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تھک نہیں گئے ہو پنڈی والو؟ ضرورت سے زیادہ پڑھ لیا میں نے۔ نظر پڑی عباس کی، تڑپ کے حسین کی جھولی چھوڑی، بابا کے قدموں پہ سر رکھا۔ یا بتا معیوب کی کہا تھا یوم عیدن و سرور، بابا آج تو عید کا دن ہے، تیرے کم سن بیٹے نے 60,000 سے فرات چھین لیا، آپ روتے ہو؟ عباس کا چہرہ دیکھا، پھر کمر تھام کے علی روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ بابا جلدی بتائیے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں سمجھوں گا میری یہ عبادت قبول نہیں۔ کانپتی ہوئی انگشت ولایت سے اشارہ کیا دریا کی طرف میرے مولا نے۔ بنیا اتعرف ھذا البحر، بیٹا اس دریا کا نام جانتے ہو؟ بڑے بھول پن سے کہا ہاں بابا اس کا نام فرات ہے۔ کہا عباس رو اس لیے رہا ہوں، آج 12 برس کی عمر میں تم نے میرے لشکر کی پیاس دے کر 60,000 سے قبضہ لے لیا،
تجھ پہ 34 برس کی جوانی ہوگی، یہی فرات ہوگا، اور پیاسی بھی زینب و کلثوم ہوں گی، قبضہ بھی صرف 4000 کا ہوگا۔ عباس ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور مشکیزہ خیمے میں نہیں لے جا سکو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ پیشانی زمین پہ ماری عباس نے، بابا پھر اس دن میں زندہ نہیں ہوں گا۔ فرمایا میرے غیور بیٹے میں امام ہوں، زندہ بھی رہو گے، ہاتھ ملتے رہو گے، نہیں پہنچا سکو گے مشکیزہ۔ العظمت للہ۔ یہی فکر بابا کے، بس بڑی جلدی تمہارے تصور سے کہیں پہلے سمیٹ کر منبر چھوڑنے لگا ہوں میں۔ بابا کے یہی فکر یاد تھے عباس کو۔ یہ جو سنتے ہو علماء سے، ذاکرین سے، کہ بات بات پر میرے مولا کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آتا تھا، اپنے امام بابا کے وہ فکر یاد تھے عباس کو۔ 34 برس کی جوانی، اللہ اکبر، اور پیاسی میری بیٹیاں۔ ٹھان لی تھی عباس نے کہ فرات کے کنارے جو جنگ میں لڑوں گا، خیبر خندق ہیچ ہو جائیں گے اس کے سامنے۔ بتاؤں گا، ایک دفعہ چشم فلک کو دکھاؤں گا کہ عباس کی باہوں میں جو حیدری زور ہے، اس کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ حسین نے ہتھیار ہی نہیں اٹھانے دی عباس کو۔ ایک نیزہ، تحقیق کرنا، پوچھنا علماء سے، صرف ایک نیزہ۔ تمہیں 1400 سال گزرے، آج روتے بھی ہو، ماتم بھی کرتے ہو، نوحہ خانیاں بھی کرتے ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں اپنی بے علمی کا، میرے علم میں وہ رسائی، وہ گہرائی، وہ گہرائی نہیں کہ میں حسین کے جذبات کی ترجمانی کر سکوں۔ جو ہی زین چھوڑی ہے، اس سے زیادہ کیا سمیٹوں گا میں۔ وہ حسین جس کی کمر اکبر کی لاش پہ بھی سیدھی تھی، عباس کے زین چھوڑنے کے بعد کمر میں خم آیا، اور یہ کہہ کے روتا ہوا چلا بطول کا بیٹا، الان ان کا سر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس تو نے میری کمر توڑ دی۔ تاریخ بتاتی ہے پنڈی والوں، یہ آگے جو جملہ ہے سنانا تمہیں ہے، لیکن جو شام والی بی بی کی جھولی میں 4 سال کی بطول بیٹھی ہے، یہ جملہ میں پڑھ اس کے لیے رہا ہوں۔ اور ایک جملہ بانی مجلس آج تک یہ عباس کے علم کی قسم، بڑی کوشش کرتا رہا ہوں کہ تمہیں سناؤں، ہمت ہی نہیں ہو سکی۔ آج بھی میں وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں پڑھ سکوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اشارے میں بات پوری کر سکوں۔ تاریخ بتاتی ہے دور تھا بطول زادہ ابھی عباس کے لاشے سے، دستار اتار کے حسین نے زمین پہ پھینکی، کربلا کی خاک اٹھا کے زلفوں میں ڈالی، گریبان پھاڑا، ماتم بھی شروع کیا اور عباس کا نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا نوحہ پڑھ رہا ہے حسین؟ اليوم نامت عیون بک لم تنم وتصحدت اخری فعز منامها۔ عباس تو نے زین چھوڑ دی، آج وہ آنکھیں چین سے سو جائیں گی جو تیرے خوف سے سویا نہیں کرتی تھی۔ آج شامی چین سے سوئیں گے، لیکن آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی، نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے نوحے بھی پڑھتا جا رہا ہے حسین۔ نا پنڈی والوں، خدا کے لیے یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں سارے ماتمیوں کے سامنے، جو عزادار میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے، چوٹ ضرور لگے گی، مجھے بتاؤ وہ حسین جو اکبر کی برچھی دیکھ کے نہیں رویا، جس نے اکبر کے کلیجے میں خنجر دیکھ کے گریبان نہیں پھاڑا،
کیوں ماتم کر رہا ہے عباس کا؟ عباس کی لاش کا نقشہ ایسا تھا حسین کی نظر میں، کیونکہ شامی حرامی سارا غصہ عباس کے خلاف اپنے دل میں رکھتے تھے۔ یہ عباس کے عالم میں ہاتھ ڈال کر گواہ بنا کے زینب کی چادر کی قسم یہی لفظ ہیں، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ لفظ قاطعوا یدیہ ورجلیہ، یہاں سے بھی کاٹا گیا، یہاں سے بھی کاٹا گیا۔ حسین نے دیکھا زانو الگ کٹے ہوئے، کلائی اور بازو الگ کٹے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ مجھے دو گے اجازت کہ میں ایک فکرہ اشارے میں کہنے کی کوشش کروں؟ حسین کو سید و غیر سید ہو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میرے شہباز کے صرف پر ہی نہیں کاٹے گئے، زانوں بھی کٹ گئے۔ تیزی سے چلا عباس، علی کی پاک باز بیٹی اور میری معصوم عمر شہزادی، یقیناً تیرے بالوں میں بھی خاک پڑ گئی ہوگی۔ جس چیز نے حسین کو گریبان پھاڑنے پہ مجبور کیا، جو ہی شامیوں نے حسین کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، تلوار مارتے ہیں، عباس کی لاش کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، نیزے پہ پروتے ہیں اور کہتے حسین اسی عباس پہ ناز تھا تجھے، اسی کے سہارے پہ زینب مدینے سے